تو وہ اگر ویسٹرن ورلڈ آج مضبوط ہے اسی بنیاد پر، اس نے اپنا پورا سسٹم معاش کی بنیاد پہ بنایا ہے، اور لوگوں کو، کیونکہ وہاں کے لوگوں کے لیے ہے ہی معاش۔ جب آپ لکھیں گے نیٹ پر ہاؤ ٹو بیکم سکسیسفل، مجھے کامیاب بننا ہے اور کیسے کامیاب بنوں، تو جواب میں آتا ہے بیکم اے ملینر۔ میں کیسے ملینر بنوں، میں کیسے گاڑی والا بنوں، میں کیسے مالدار بنوں، ان کے نگاہ میں ہے ہی معاش۔ کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ انگریز یہ کہے اگر تجھے کامیاب بننا ہے تو جنت کا تصور دو۔ ہماری مجلسوں سے اور ہمارے ممبر سے جو تصور دیا جاتا ہے وہ مال سے زیادہ معاد کا تصور دیا جاتا ہے۔ اے مومن خوش اخلاق بنو، اس لیے نہیں کہ پیسہ ملے گا، اس لیے کیونکہ تجھے جنت جانا ہے۔ والدین کا احترام کرو، اس لیے نہیں کہ تجھے پیسہ ملے گا، اس لیے کیونکہ جنت میں جانا ہے۔ اور ویسٹرن ورلڈ میں والدین کا احترام نہیں ہے کیونکہ اس احترام پہ پیسہ نہیں ملتا۔ انگریز بچہ باپ کا احترام کرے پیسہ نہیں ملتا، ماں کا احترام کرے پیسہ نہیں ملتا، وہ ہر رشتوں کی قدر نہیں ہے، وہاں محرم رشتہ آپس میں گناہکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ ماد کا تصور نہیں ہے، اس میں پیسہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی پیسہ بیچ میں لایا جاتا کہ یہ کام نہ کرو تو میں نقصان ہوگا، تو ان کی پوری زندگی کا سسٹم جو چل رہا ہے وہ معاش پہ چل رہا ہے۔ اور وہ بھی اسی مشرقی دنیا میں، ہمارے یہاں تو مکسچر ہو گیا، کہتے خود کو مسلمان ہے لیکن ہماری حکومتیں معاش پہ چلتی ہیں۔ مجھے اگر چند بلین ڈالر چاہیے ہوتے ہیں تو میں کسی عرب کے عیاش بادشاہ کا ڈرائیور بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معاش کو بچانا ہے، مجھے معاد کو نہیں بچانا۔ میرا ملک اگر قرضی ہو جاتا ہے، مجھے اگر امریکہ کے تلوے بھی چاٹنے پڑے تو میں چاٹ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے معاش کو بچانا ہے، معاد کو نہیں بچانا۔ مجھے اپنے جوان کے معاش کی فکر ہے لیکن معاد کی فکر نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹی وی چینل بے حیائی پھیلا رہا ہے تو بہلاتا رہے، کوئی پرواہ نہیں، ارے لوگوں کو جابز تو مل رہی ہے، ان کا معاش تو بن رہا ہے۔ اگر کوئی ٹی وی چینل ملک دشمنی میں مبتلا ہے تو ہو جائے، ارے ان کے ورکرز کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ معاش کو مضبوط کر کے بیٹھے ہیں۔ تو دشمن کو پتا ہے اگر کسی ملک کو کمزور کرنا ہے، اگر کسی قوم کو کمزور کرنا ہے تو اس کی نبض ہے کہ اس کے معاش کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ آج دنیا کی ساری بینکیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی جو فورن کمپنیاں، ایکسپورٹ امپورٹ کی کمپنیاں ہیں، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ان کو پتا کہ جب معاش ہمارے ہاتھ میں ہوگا ہم ان کے معاد کو خراب کر سکتے ہیں، ہم ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہی نظریہ رہا تو حکومتیں گناہ کی طرف چلی جاتی ہیں، لیکن اگر اصول علی رہا، شاید 10 سال شعب ابو طالب میں بھی رہنا پڑے، شاید جناب ختیجہ کو اس شعب ابو طالب میں کہ جہاں پر کھجوریں ختم ہو چکی تھی، گٹھلیوں کا آٹا بنایا جاتا تھا، کھایا جاتا تھا، یہ نظریہ رسول کا تھا۔ اگر معاش تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اے انسان تمہارا معاد بچ جائے، تمہاری قبر بچ جائے، تمہاری قیامت بچ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔